الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن بك ونتوكل عليه ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك وإياك نعبد ولك نصلي اللهم احفظنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ غزوہ سویق کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کا ذی الحجہ، محرم، سفر، یہ سارا آپ نے مدینہ منورہ میں گزارا، اور ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ کچھ قبائل مدینے پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، تو ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قبائل کی طرف نکلے۔ ایک شخص جس کا نام تھا دعثور ابن حرس غطفانی، اور یہ بنو محارب میں سے تھا، اس نے ایک لشکر جمع کیا جس میں بنی ثعلبہ اور بنی محارب دونوں قبائل کے لوگ شامل تھے۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ مدینے پہ چڑھائی کی جائے، مدینے میں لوٹ مار کی جائے، اور اس کے بعد واپس بنو غطفان کی طرف آ جایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں اپنا نائب مقرر فرمایا اور کہا کہ تمام معاملات آپ کے پاس ہیں جب تک میں واپس نہیں آتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 450 صحابہ کرام کا لشکر لے کر اس مقام کے لیے نکلے۔ اس غزوے کا نام مختلف کتابوں میں مختلف آیا ہے، بعض علماء کرام اس کو غزوہ غطفان کہتے ہیں، بعض علماء کرام اس کو غزوہ ذی امر کہتے ہیں، بعض علماء کرام مثال کے طور پہ امام حاکم نے اسے غزوہ انمار کہا ہے۔ یہ غزوہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، طبقات ابن سعد کے مطابق 12 ربیع الاول کو یہ غزوہ پیش آیا۔ تو جب مسلمان اس مقام کی طرف پیش رفت کر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام بعض کتابوں میں جبار آیا ہے اور بعض کتابوں میں حباب آیا ہے، اس شخص کو پکڑ لیا۔ یہ بنو ثعلبہ میں سے تھا۔ یہ شخص حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لایا گیا اور اس نے آپ کو ان لوگوں کے متعلق کچھ خبریں دیں، ساتھ ہی اس نے آپ سے کہا کہ وہ لوگ آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے، اور اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ آپ ان کے تعاقب میں روانہ ہو چکے ہیں تو وہ لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا چھپیں گے۔ میں خود بھی آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو حضرت بلال کے حوالے کیا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ اس کو نماز سکھائے۔ وہ شخص مسلمانوں کو ایک دوسرے راستے سے لے چلا اور ان کے علاقے میں لے آیا، یعنی کہ جس مقام پر وہ لوگ جمع تھے وہاں لے آیا۔ ادھر ان لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب کی خبر ملی تو انہوں نے وہی کیا جیسا اس شخص نے کہا تھا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا چھپے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کرتے ہوئے ایک چشمے پر پہنچے جس کا نام ذی امر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں پڑاؤ ڈال دیا۔ اچانک وہاں زبردست بارش شروع ہو گئی اور اتنا پانی پڑا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے بھیگ کر پانی میں شرابور ہو گئے۔ تمام صحابہ بھی سر سے پیر تک بھیگ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھیگے ہوئے کپڑے اتارے اور انہیں سکھانے کے لیے ایک درخت پر پھیلا دیا، اور آپ خود وہیں پر لیٹ گئے۔ وہ جگہ ایسی تھی جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے کہ مشرکین جو پہاڑوں میں چھپے ہوئے تھے وہ آپ کو اپنے مقام سے دیکھ سکتے تھے۔ ادھر مسلمان بھی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مشرکوں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک جگہ تنہا لیٹے ہوئے دیکھا تو وہ اپنے سردار دعثور کے پاس آئے اور کہا کہ دعثور، تم سے زیادہ بہادر شخص ہم اپنے درمیان نہیں پاتے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس وقت تنہا ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، تم جاؤ اور ان سے نمٹو اور معاذ اللہ ان کو قتل کر دو۔
یہ سننا تھا کہ دعسور نے اپنی تلوار نکالی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعاقب میں نکلا، اور چھپتے چھپتے، اس کا تو دیکھا بالا علاقہ تھا، تو چھپتے چھپاتے کرتے کراتے وہ اس درخت کے پاس پہنچ گیا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ وہاں اس نے تلوار سونتی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج اب آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکون کے ساتھ فرمایا اللہ۔ ساتھ ہی جبریل علیہ السلام نے دعسور کے سینے پر اپنے ہاتھ سے ایک ضرب لگائی، جس سے وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سے تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ دعسور نے کہا کوئی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو وہ دعسور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے آیا تھا، آپ کے غلاموں میں شامل ہو کر واپس لوٹا۔ حضور نے دعسور کو اس کی تلوار واپس کر دی، اور دعسور وہاں سے اپنی قوم میں واپس پہنچا تو اس کا حال ہی کچھ بدلا ہوا تھا۔ وہ اپنی قوم کو اسلام کی تبلیغ کر رہا تھا، وہ شخص جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اپنی قوم سے نکلا تھا۔ اس نے لوگوں کو بتلایا کہ میں نے ایک بہت لمبا اور قداور آدمی دیکھا جس نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، اور اس دھکے سے میں زمین پر گر پڑا۔ اور یہ واقعہ سنا کر دعسور نے کہا کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ مجھے گرانے والا کوئی فرشتہ ہے، اس لیے اتنی کھلی نشانی دیکھ کر میں فوراً مسلمان ہو گیا، اور اس نے اپنی قوم کو اسلام میں داخل ہونے کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس آ گئے، اور اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 11 دن صرف ہوئے، تو 11 دن آپ مدینے سے غیر حاضر رہے۔ اور اسی دعسور کے واقعے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 میں ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ آیت اس ضمن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے نازل فرمائی، وما علینا الا البلاغ، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلم تسلیما۔